الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت بنایا ہے اور اس لیے بنایا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کرے اور ان کا بھلا چاہے۔ اس خیر خواہی کی شکل یہ بتائی گئی کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ معروف ہر وہ نیک کام ہے جس کا تقاضا انسان کی فطرت کرتی ہے، خواہ وہ انسانوں سے تعلق رکھتا ہو، مثلا تعلیم و تہذیب، صلہ رحمی، غربا بروی، یتیموں سے سلوک، محبت، سخاوت اور فیاضی، شرم و حیا، عاجزی اور پاکیزگی وغیرہ۔ یا اللہ سے تعلق رکھتا ہو جیسے ایمان و یقین، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد اور ذکر و تلاوت وغیرہ۔ اس کے مقابلہ میں منکر ہر وہ برا کام ہے جسے انسان کی عقل سلیم برا سمجھتی ہے اور جس سے اللہ رب العزت نے برا کہا، مثلا بے حیائی اور بدکاری، کنجوسی اور بخل، تکبر، جہالت، ناپاکی، جھگڑا لڑائی، فرائض سے غفلت، فتنہ فساد وغیرہ۔ معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کی ذمہ داری بحیثیت امت سارے مسلمانوں پر ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ لیکن پوری امت اس کام کو انجام نہ دے سکے تو مسلمانوں میں ایسے گروہ کا پایا جانا ضروری ہے جو اس کام کو بجا لائے۔ گویا معروف کا حکم دینے اور منکر سے روکنے کے لیے ہر جگہ اور ہر زمانہ میں کسی نہ کسی ایک گروہ کا اٹھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ مسلمانوں سے پہلے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی ذمہ داری اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو دی گئی تھی، مگر انہوں نے اس فریضہ کو ادا کرنے میں کوتاہی برتی اور اس کوتاہی کی سزا پائی۔ وہ قوم خود ہی برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا ہو گئی، اور ان میں جو تھوڑے لوگ ان برائیوں سے محفوظ تھے انہوں نے خطا کاروں کو روکنے اور ان کی اصلاح کرنے کا کام چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا۔ ارشاد ہوا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح پیدا ہوئی کہ ان کا آدمی جب دوسرے خطا کار سے ملتا تھا تو کہتا تھا کہ اے بندہ خدا، اللہ سے ڈرو اور جو برائی کر رہے ہو اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اگلے دن
اس سے ملتا تھا اور وہ بدستور اپنے غلط کاموں میں لگا رہتا تھا، وہ اس کو منع کرنے کے بجائے اس کا ساتھی اور اس کا ہم نوالا ہم پیالہ بن جاتا تھا۔ جب ان لوگوں نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کی وجہ سے بعض پر مہر لگا دی۔ بنی اسرائیل کے بعد انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ امت مسلمہ کو سونپا گیا، ان کو منصب و امامت پر فائز کیا گیا اور ان کو خیر امت کا لقب دیا گیا تاکہ وہ انسانوں کو معروف کے کاموں کی ترغیب دے اور برے کاموں سے روکے، یعنی دنیا میں بھلائی کو رواج دے اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا مقام اس طرح بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ جس طرح کوئی حکومت کسی شہر میں قانون اور امن قائم کرنے کے لیے اپنا آفیسر مقرر کرتی ہے، پھر وہاں جرم و فساد اور بدامنی ہو تو مجرموں کو تو سزا دی جاتی ہے، اس کے ساتھ اس آفیسر سے بھی باز پرس کیا جاتا ہے، اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے یا اسے معطل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب معاشرہ میں برائیوں کا بول بالا ہوگا تو خطا کاروں اور مجرموں سے اللہ مواخذہ کرے گا، مگر ساتھ ہی مسلمانوں سے بھی جواب طلب ہوگا کہ برائیوں سے روکنے اور بھلائی کو پھیلانے کی ذمہ داری تمہیں سونپی گئی تھی، تم نے اپنی ذمہ داری سے غفلت کیسے برتی؟ تمہارے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، اللہ کے بندے ستائے جا رہے تھے، اللہ کا حکم پامال ہو رہا تھا، مگر تم نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ ضرور معروف کا حکم دو اور منکر سے روکو، ورنہ خطرہ ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل کر دے، تم اس سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ جب کسی سماج میں برائی اور بدکاری رواج ہوتا ہے تو برائی کرنے والوں کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو برائی میں مبتلا نہیں ہوتے مگر برائی سے روکتے بھی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہے، دوسروں سے کیا لینا دینا۔ آج کل مغربی تعلیم کی وجہ سے اپنے آپ میں سمٹ کر رہنے کا جو رجحان پیدا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ خیال عام ہوتا جا رہا ہے کہ دوسروں سے سروکار نہ رکھو، دوسرے لوگوں کے معاملات میں مداخلت کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن برائیوں سے روکنا تو انسانی اور مذہبی فریضہ ہے، ورنہ برائیوں کا وبال سب کو لے ڈوبے گا، خطا کار اور پارسا دونوں تباہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے مومنوں کو آگاہ کیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک تمثیل کے ذریعے بیان فرمایا ہے جس کی روایت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، جو خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی مثال اس گروہ کی ہے جس نے ایک کشتی سفر کرنے کے لیے بعض کو اوپر کی منزل ملی اور بعض کو نیچے کی منزل ملی۔ جو لوگ نیچے کی منزل میں تھے ان کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا تھا، وہ کہنے لگے اگر ہم کشتی میں سوراخ کر لیں تو یہی سے پانی مل جائے گا اور ہم کو اوپر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی اور اوپر والوں کو تکلیف نہ دینی پڑے گی۔ اگر اوپر والے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں کہ وہ جو چاہے کرے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر وہ لوگ نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں اور کشتی میں سوراخ کرنے سے روک دیں تو سب کے سب سلامت رہیں گے۔ بہت سے دیندار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صرف معروف کا حکم دینا چاہیے، منکر سے روکنا نہیں چاہیے، یعنی ہم لوگوں کو نماز و روزہ، حج،
زکات، صدقات، خیرات وغیرہ کی تلقین تو کریں، مگر شراب نوشی، زناکاری، سود خوری، ظلم و زیادتی اور جھگڑا فساد سے نہ روکے، کیونکہ جب ہم دوسروں کو ان کی برائیوں پر ٹوکیں گے تو وہ ہمیں پریشان کریں گے اور تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ سوچنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کے خلاف ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کا دین میں یکساں مقام ہے، بلکہ برائیوں کے ماحول میں نہی عن المنکر کا فریضہ زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ سے پریشانیاں آ سکتی ہے، ان کو برداشت کرنا انبیاء کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اسوہ ہے، اور یہ بڑے مرتبے کی بات ہے۔ قرآن پاک میں نصیحت ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید فرمائی ہے، اسی طرح اس کو انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اگر آدمی اسے دھیان میں رکھے تو ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ اس سے بڑی برائی کو وجود میں لانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر آدمی اسے دھیان میں نہ رکھے تو ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے وہ اس سے بڑی برائی کو وجود میں لانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور تشدد و تباہ کاری معاشرہ میں پھیل جائے گی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، جس کے اندر اس کی طاقت نہ ہو وہ اسے اپنی زبان سے برا کہے، اور جس کے اندر اتنی بھی طاقت نہ ہو وہ اسے دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ بہت سی برائیاں ملکی قانون میں بھی جرم ہوتی ہے، ایسی برائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں سماج کے لیے خطرناک ہوتی ہیں، ان کے خلاف رائے عامہ ہموار کیا جا سکتا ہے اور اس کے خلاف پبلک سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے۔ بہت سی برائیاں دینی لحاظ سے نقصان دہ ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے دعوت و تبلیغ، افہام و تفہیم سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں معروف و منکر کا علم ہو اور ہم برائی کو ختم کرنے کی حکمت عملی سے بھی واقف ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو برائیوں سے بچنے، نیکیوں پر عمل کرنے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض انجام دینے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔